سابق DG ISI تھے فیض حمید صاحب، ان کو بھی 14 سال قید ہو گئی۔ فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اپنا نظام ہے جو کہ چلتا ہے۔ سیاست میں انہوں نے مداخلت کی، سیاسی سرگرمیوں میں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے جرنیل کی اکاؤنٹیبلٹی، اس سے پہلے بھی جرنیل اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا، اتنی بڑی چیز ہوئی ہے۔ ان کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے۔ اگر ایک جرنیل کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہے تو پھر ایک وزیر اعظموں کی بھی ہونی چاہیے۔ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک پارٹی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ جیل میں ہیں۔ عوام جو ہے وہ حکومت ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ تھوڑے سے چڑے ہوئے ہیں۔ PTI کو تو حکومت نے بند کر دیا۔ حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپوزیشن کو بند کر دے۔ جو کچھ کر رہی ہے حکومت ہی کر رہی ہے، اور تاریخ بتائے گی کہ حکومت ہی کر رہی ہے۔ وی لاگ والے جتنے باہر بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ اب علی خان صاحب کو ادھر شفٹ کر دیا، لوگوں کو مچھ میں شفٹ کر دیا، کسی کو کہیں کر دیا، یہ ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ PTI بین کی طرف جو جا رہی تھی، کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ ٹوٹل بین کریں گے۔ PTI نہیں کرتی اس کو کیسے بین کریں گے؟ مائنس عمران خان کی بھی بات ہوئی بہت زیادہ۔ وہ کوئی بھی جیل میں ہوتا ہے سیاسی لیڈر، وہ مائنس ہوتا ہے۔ جو ملک سے باہر چلا جاتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے۔ یا نواز شریف صاحب مائنس تھے، ایک زمانے میں بھی مائنس تھی۔ اس اسمبلی نے 2 امینڈمنٹس کر دی ہیں، 2 وہ امینڈمنٹس کروا لی جس میں سارا عدلیہ کا اختیار حکومت کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کو قیمتی وقت دینے کا۔ سر، پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک پارٹی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ جیل میں ہیں، اور وہ بھی کچھ معاملات ان کے بھی کہہ لیں کہ کول ڈاؤن نہیں ہو رہے، سیاسی عدم استحکام ہے تو پھر معاشی عدم استحکام بھی ہے، ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ یہ PTI کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ معاملات دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، کیسے معاملات بہتر ہوں گے؟ کیسے صورتحال جو ہے بہتر ہوگی؟ عوام جو ہے وہ احتجاج سے، ریلیوں سے پریشان ہے، کیا ہوگا کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتجاج ریلی تو ہو نہیں رہی، وہ تو آپ کے ٹی وی کے چینل کی سکرین کی حد تک تو ہو رہی ہے، ویسے تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ عوام جو ہے وہ مطلب جو حکومت ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ تھوڑے سے چڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے PTI کا، تو PTI کو تو حکومت نے بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اس وقت PTI نام کی پارٹی بھی نہیں ہے۔ اس وقت PTI کے جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو PTI کا کہہ ہی نہیں سکتے۔ PTI کا جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، جلوس بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی آج آ کے رہ گیا تھا ایک ان کی ساری ایکٹیویٹی ہوتی تھی جا کے ادھر جیل کے اڈیالہ جیل کے باہر، تو اڈیالہ جیل کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی گئے تھے۔ آج بھی سہیل افریدی گئے اور آ گئے، بس آ گئے، جل گئے۔ تو اس لیے حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپوزیشن کو بند کر سکتی۔ مشرف صاحب تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو جدہ بھیج دیا، بی کو انگلینڈ بھیج دیا، پھر کہا وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے بھی ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی بیچاری بھاگ گئیں ادھر بھٹو صاحب کو۔ تو یہ اختیار جو ہے یہ حکومت کا ہوتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی کو بھگوا دیا تھا پاکستان سے، ہاں۔ تو یہ بات جو ہے یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو جب چاہے جتنا لمٹ کرنا چاہے کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے۔ اب یہ جو آخری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی بہن کی، اور ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد پھر انہوں نے ایک زبان استعمال کی، ٹویٹ کیا، اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ جو بہنوں کی ملاقات ہو رہی تھی اور بند ہو گئی ہے، اور ملاقات میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں، کچھ اسپیکر صاحب بھی انوالو تھے کہ چلو بہتر ہو جائے، لیکن وہ جو بیان اندر سے آیا اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، حکومت کا یہ تو اپنا اختیار ہے کہ وہ ملاقات ہونے دے یا نہیں ہونے دے۔ اگر حکومت ملاقات آج نہیں ہو رہی تو میں تو صرف حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتی کہ ملاقات ہو۔ بھئی اختیار تو تمہارا ہے، پھر اپنا اختیار بھی ہم نے اپنا رکھنا ہے، اور ہم نے ماننا بھی نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو کچھ کر رہی ہے حکومت ہی کر رہی ہے، اور تاریخ بتائے گی کہ حکومت ہی کر رہی ہے۔ اس لیے اب بھائی جیل کے اندر سے کوئی بیان آ گیا، جو کچھ آتا ہے حکومت کی اس سے آتا ہے، مرضی سے آتا ہے۔ حکومت خود سب ان چیزوں کو چلا رہی ہے۔ باہر جتنے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں وی لاگ والے جتنے باہر بیٹھے ہوئے وی لاگ کر رہے ہیں،
ان میں سے کوئی حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ سارے فوج کے خلاف بولتے ہیں. یہ حکومت ان کو انکریج کرتی ہے کہ تسی انہاں دے خلاف یہ بات بہت بڑی ہے. حکومت کیسے انکریج کرتی ہے؟ مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے یہ انکریج کس طرح کر رہی ہے؟ انکریج کرتی ہے کہ انہیں روکتی نہیں ہے. وہ ان کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہے؟ ان کے بھی تو اپنے اختیار ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ریسورسز ہوتے ہیں. بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ جی مطلب ہم تو جی بولے ہیں تو تم سارے. تو بات اس میں صرف اتنی ہے کہ اس وقت حکومت نہیں چاہتی کہ اپوزیشن جو ہے اس کو کوئی سپیس ملے, وہ نہیں دے رہی. اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جیل میں جو اس وقت قیدی موجود ہیں بانی پی ٹی آئی, ان کو جیل دوسری منتقل کر دیا جائے گا. یہ دیکھیں جی, ولی خان صاحب کو ادھر شفٹ کر دیا, لوگوں کو مچھ میں شفٹ کر دیا, کسی کو کہیں کر دیا. یہ ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے. وہ ضیاء صاحب, مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو مطلب نواز شریف صاحب کو جدہ منتقل کر دیا, زبان بندی ان کی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں تو حکومتیں کرتی ہیں نا. ابھی آپ کو اس وقت صورتحال لگ رہا ہے کہ موو کر دیں گے, منتقل کر دیں گے؟ میں اس کے بارے میں عقل مندی تو نہیں ہوگی, لیکن کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی بین کی طرف جو جا رہی تھی, کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ ٹوٹل بین کریں گے. پی ٹی آئی نہیں کرتی, اس کو کیسے بین کریں گے؟ دیکھو یہ اصل میں ان باتوں سے لگتا یہ ہے کہ یہ سارا نہیں, یہ سارا دیکھیں اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی وہ جیل میں بیٹھ کے اپنا نیریٹو بنا دیتی. میں انہیں خبر دینا چاہتا کہ نیریٹو وہ نہیں بناتا, حکومت بنواتی ہے. اب یہ اب آپ کہیں گے جی یہ تو ایکوزیشن ہے حکومت کے اوپر. ہاں ہو سکتا ہے ایکوزیشن ہو, میں تو بھی اسپیکولیشن ہی کر رہا ہوں نا. میرے پاس کوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو اس وقت ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مارکہ حق ہوا, پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی, دشمن کو 5 گنا 8 گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چپائے. آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہے اس قربانیوں کی وجہ سے جو ہمارے جوانوں نے اور ہماری افواج نے دی. فیلڈ مارشل نے اس میں ایک کلیدی کام. اس کے باوجود جو ہے آج جو ہے ہر ایک کو ان کے خلاف ٹور دیتے ہیں. اب سیاست نہیں ہے ان کا شعبہ. اتنا دنیا نے ہمیں اکنالج کیا, 1% کا فائدہ جو ہے انہوں نے عوام کو نہیں دیا. اس مارکہ حق کے بعد جتنے بھی دنیا کی طرف سے ہمیں ریکگنیشن ملی ہے, پیٹرول سستا ایک دن 2 روپے کرتے ہیں, اگلے دن 4 روپے مہنگا کرتے ہیں. بجلی کے لاکھ کروڑوں روپے کے اشتہار لگاتے ہیں, بجلی سستی ہو گئی, اگلے دن بل آئے تو بجلی پہلے سے بڑھ گئی ہو. وہ ایس آئی ایف سی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے. مطلب ہماری امید تھی کہ اس ایس آئی ایف سی سے پاکستان کے اندر ایک ریئل چینج آئے گا, اس کا انہوں نے گردن دبا دی. ایسا بیوروکریٹ بٹھا دیتے ہیں جو ان کو ہلنے نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے موجودہ لوگ ہیں, اب یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ ہیں میجورٹی پارٹیاں جو ہے مروسی پارٹی ہیں. پیپلز پارٹی مروسی پارٹی ہے, نون مروسی سے ماشاء اللہ انہوں نے لگائے نہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک 1 مین پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ نیچے بیچارے ہیں کوئی پولیٹیکلی گرومڈ ٹرینڈ تو نہیں ہے. ہاں وہ ان کی بھی تو جو ابتدائی ٹریننگ تھی فیض صاحب نے کی تھی, تو وہ بھی بیچارے فوجی ٹائپ ہی نے نا, تو انہوں نے سیاست زیادہ نہیں آتی ان کو سیاست. تو اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ بہت بڑی کوئی سیاسی چال چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب پسند بھی نہیں کرتے کہ ان سے ہٹتے ہوئے کوئی لیڈ رول میں آئے پارٹی میں سے. ہاں محمود خان صاحب کو کہہ دیا, صاحب کو اور علامہ راجہ, یہ آپ کو لگتا ہے کچھ کر سکتے ہیں بہتر؟ بس پارٹی کا مطلب پارٹی ان کی نہیں ہے, وہ بیچارے کیا کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب بولے نہیں ہیں. خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے نا پاپولیرٹی وہ بڑھے. مائنس عمران خان کی بھی بات ہوئی بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ مائنس عمران خان ہو جائے اور لا تعلقی کرے بیانات سے 9 مئی کی, اور پھر آگے معاملہ. تو اس پہ کوئی بھی جیل میں ہوتا ہے سیاسی لیڈر وہ مائنس ہوتا ہے. جو ملک سے باہر چلا جاتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے. ایک وقت میں اپنا میاں نواز شریف صاحب مائنس تھے, جب وہ واپس آئے
تو مشرف صاحب کے ساتھ جو سیاسی لوگ تھے وہ انہی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے، ٹھیک، آج بھی انہی کے ٹکٹ کے اوپر. اچھا، اسی طرح سے ایک زمانے میں بی بی مائنس تھی. جب بی بی واپس آئی ہے تو سارے جو بلدیاتی نظام کے بنائے ہوئے شہر تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے ٹکٹیں مانگتے پھرے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سیاست کی روح سے کسی کو آپ حکم سے ختم نہیں کر سکتے، طاقت سے ختم، وہ تو عوام کا کام ہے. عوام میں وہ چل رہا ہے، اس لیے وہ بھی مزے میں ہے. ہاں، جیل کی تکلیفیں تو بہت زیادتی ہوتی ہے، سوچ کے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ 28ویں آئینی ترمیم کو جو جنوری میں سنا کہ ہاں یہ اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے پیپلز پارٹی اور نون مل کے. پیپلز پارٹی خلاف کھڑی ہو جائے گی، کبھی نون خلاف کھڑی ہو جائے گی. ابھی کیا جلدی ہے جی، اس اسمبلی نے 2 امینڈمنٹس کر دی ہیں. 2 وہ امینڈمنٹس کروا لی جس میں سارا عدلیہ کا اختیار حکومت کے پاس آ گیا. اب عوام کی باری آئی. عوام کی باری آئی تو انہیں جناب ٹرک کی بتی. اچھا جی، پھر جناب ابھی جلدی کیا ہے جی صوبے بنانے کی، جلدی کیا ہے جی NFC ایوارڈ کی، جلدی کیا ہے جی بلدیاتی کی. بلدیاتی انتظام ہی نہ شی ٹائپ بلدیاتی نظام لے آئیں گے. مطلب یہ کھربوں روپے 28ویں ترمیم آپ بتائیں آ رہی ہے؟ آنی چاہیے اور انشاءاللہ آئے گی بھی، اور ان کے لیے بھاری ہوگی. ڈرائن صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو سابق DG ISI تھے فیض حمید صاحب، ان کو بھی 14 سال قید ہو گئی، 15 ماہ ان کا ٹرائل چلا، اور آج یہ خبر بھی آ گئی کہ 14 سال قید ہو گئی. ان کے اوپر ایلیگیشن تھے کہ سیاست میں انہوں نے مداخلت کی، سیاسی سرگرمیوں میں رہے، پھر اپنی جو ایک ان کی اختیارات سے اس سے زیادہ تجاوز کیا، پھر آفیشیل سیکرٹ کی خلاف ورزی کی. یہ ساری چیزیں جو تھی 14 سال قید، پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ کسی DG ISI کو 14 سال قید ہوئی. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فوج کے اندر جو اپنا ایک نظام ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا میسج کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، یہ بھی بتائیے. دیکھیں یہ میسج جو ہے بڑا کلیئر ہے. فوج کے اندر میں خود فوج میں بھرتی ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ایز این انجینئر. تو میں نے ISSB کی تھی، ٹھیک ہے جی. مجھے پتہ ہے کہ آج کے دن تک، اس وقت سے لے کے آج تک، مجھے کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ISSB میں کوئی سفارش چلتی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آرمی کے اندر پروموشنز کا جو نظام ہے وہ کتنا ریگورس ہوتا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز مطلب بال کی کھال اتار کے بندے کو پروموٹ کرتے ہیں. بیوروکریٹس تو جتنے بھرتی ہوتے ہیں سارے سیکٹری بن جاتے ہیں، وہاں تو جو 1/3 بھی نہیں جاتے اوپر، سارے کے سارے جو ہے پروسیس میں نکل جائے. تیسری بات یہ ہے کہ فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اپنا نظام ہے جو کہ چلتا ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی انہوں نے اپنے ٹاپ موسٹ، پہلے اس یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے جرنیل کی اکاؤنٹیبلٹی، اس سے پہلے بھی جرنیل اسد درانی کو سزا ہوئی تھی، اوروں کو بھی کئیوں کو سزا ہوئی. لیکن اتنی بڑی پوسٹ پہ DG ISI کی پوسٹ. DG ISI تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. مطلب یہ اب یہ تو بڑی، تو ہم نے اصل میں یہ بڑی بنانے کی اور اس چیز کو کنیکٹ کرنا سیاسی کے ساتھ، وہ حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے. جب یہ اس کا آرڈر آیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا جی اس کا پہلا پیرا نہیں، اس کا دوسرا پیرا پڑھے، یہ پڑھے وہ پڑھے. میں یہ اس چیز کو جرم سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک ادارہ ہے جو ہماری سالمیت کا محافظ ہے. اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا، اتنی بڑی چیز ہوئی ہے. نہیں، اور ان کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر سیاسی تڑکا نہ لگائے حکومت. اور حکومت کے وزراء جو ہیں جی اب یہ ہوگا، اب جب جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے. آپ کیوں عدالت کے فیصلوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں؟ آپ کیوں ملائن کرتے ہیں کسی کی اسٹریٹ فارورڈنس کو، کسی کی ادارہ جاتی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو آپ کیوں ملائن کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت تک اکاؤنٹیبلٹی کا، اور میرا تو ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر ایک جرنیل کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہے تو پھر ایک وزیر اعظموں کی بھی ہونی چاہیے، پھر ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر ٹاپ سٹی والے کے بنیاد پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہے تو لنڈن اور پیرس اور فرانس کی جائیدادوں کی بنیاد پہ اوروں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جن کے ملک سے باہر دبئی اور بزنس ہے ملک سے باہر، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ بھی پھر فوج کی ذمہ داری ہے. اگر ہائیبرڈ نظام ہے تو پھر بنائیں اس کو ہائیبرڈ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ اخیر نہیں ہے، یہ آغاز ہے، اور اس کو آگے جانا چاہیے.
لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ حکومت یہ باتیں پھیلاتی ہے، واقعی آج کچھ منسٹرز نے کہا کہ تحریک انصاف کے یہ سیاسی مشیر تھے اور آگے بھی چل کے بہت ایسا ہوگا، تو آگے آپ کو 1-2 سالوں میں یا 1-2 مہینوں میں کیا نظر آ رہا ہے درانی صاحب؟ اور سب سے اہم، موجودہ جو گورنمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گی اور پورے 5 سال مکمل کرے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب مسئلے زیادہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت میں رہے گی؟ حکومت کو تو حکومت تو ویسے ہی آ گئی ہوئی ہے، تو بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کنٹینیو تو انہیں یہ اس وقت کریں گے جب پرفارم کریں گے. اگر انہوں نے پرفارم بھی نہیں کرنا، انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف بھی نہیں دینی، انہوں نے ملک کی اکانومی کو نیچے ہی لے کے جانا ہے، انہوں نے سکول بھی بند کرنے ہیں، انہوں نے اسپتال بھی بند کرنے ہیں، انہوں نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کر کے اپنے گھروں میں لے جانا ہے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں اپنے آپ کو مینڈ کرنا چاہیے، ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی چاہیے، ایک پروسیس لانا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور آج کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ صرف کل کی کرتے ہیں، ماضی کی، آج کی نہیں کرتے. آج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ڈرین صاحب، یہ جو عمران خان صاحب اندر ہیں اور ان کی جو خاص طور پہ بہنیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے دنوں انڈیا میں ایک انٹرویو دے دیا، بلکہ ایک نہیں دیا، کئی انٹرویوز دیے، اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا. تو یہ جو پی ٹی اے کی اس وقت کی جو سیاست کی ایک چال ہے، یہ جو چل رہے ہیں، وہ یہ ان کی ڈائریکشن کہاں کی، کون دے رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اس کو کیا کیا؟ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، حکومت، میں خود حکومت میں رہا ہوں، بہت سی چیزوں کو ہم نے پری ایمپٹ کیا ہوا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نے روکا ہوا ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کسی چیز کو روکتے ہیں نہیں، یہ جو ہر اس چیز کو روک دیتے ہیں جو اپوزیشن کی ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ اور وتیرہ بنایا ہوا ہے. دل ان کے جو ہیں سخت، اس کے اندر وہ ہے، اینیمیٹی ہے ملکی اداروں کے لیے، لیکن منہ کے اوپر اچھے ہیں، چلو چل رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت کی میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کو ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں آنا چاہیے. حکومت نے جو جال بچھایا ہوا ہے وہ ہر منٹ بعد اس میں پھنس جاتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ کرکٹ کھیلیں، ریفری کو بال نہ مارے. جس نے کل نیوٹرل ہونا ہے اس کو آج نہ چھیڑیں. یہ اب ان کو سمجھائے کون؟ ان کا پورے کے پورے نظام کو ہی انہوں نے اتنا انفلٹریٹ کر دیا ہوا ہے، اس کے اندر اتنے مولز ہیں کہ وہ مطلب وہ یہی کچھ کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے گفتگو سنی محمد علی درانی صاحب کی. موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو سن رہے تھے آپ محمد علی درانی صاحب کی. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.